سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ کیا آپ کا بچہ بھی بہت زیادہ ضد کرتا ہے؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جاپان میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کرتی ہیں تو آپ بھی اپنے بچے کی انشاءاللہ اچھی تربیت کر سکیں گی۔ چلیں چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ جاپان میں والدین اپنے بچوں کی ہر خواہش فوراً پوری نہیں کرتے، بلکہ انہیں صبر کرنا سکھاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھائیں۔ اگر وہ کوئی فرمائش کریں تو اسے فوراً پورا نہ کریں، اس سے بچے میں تحمل اور برداشت پیدا ہوگی۔ جاپانی والدین اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ذمہ دار بناتے ہیں، جیسا کہ اپنے شوز خود پالش کرنا، اپنا بیگ خود اٹھانا۔ اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس نے اپنے دسترخوان سے اپنے برتن خود ہی اٹھانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں کافی گھروں میں دیکھا ہے کہ والدین بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے جب بچہ بڑا ہوگا تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو خود ان کے کام کرنے دیں۔ یہ بچوں پہ بوجھ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی انہیں ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ جاپانی بچہ اگر کوئی غلطی کرے تو ان کے والدین بچے کو مار پیٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی بچے پر چیختے چلاتے ہیں۔ وہ بچے کو پیار اور مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی بچے پر غصہ کرنے کی بجائے بچے کو پیار سے سمجھائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ بچہ مار کی بجائے پیار سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بچہ بھی غصہ کرنا چھوڑ دے گا اور آپ سے زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں۔ یاد رکھیں، بچے ہمیشہ گھر کے ماحول سے ہی سیکھتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے والدین کر رہے ہوتے ہیں بچے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جاپان میں والدین بچوں کو شروع سے ہی صفائی کی عادت ڈالتے ہیں۔ بچہ گھر میں بھی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور انہیں اسکول میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں اسکول میں صفائی کے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ یہ آپ بھی اصول اپنا سکتی ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ انہیں بتائیں کہ اس سے آپ کے ہاتھ بھی صاف ہوں گے اور سنت بھی پوری ہوگی۔ انہیں بتائیں کہ بیٹا سونے سے پہلے آپ نے اپنا منہ دھونا ہے، دانت صاف کرنے ہیں، اور اپنے پاؤں دھو کر بیڈ پر آنا ہے۔ اس سے بچوں کو صفائی کی عادت ہوگی اور آپ کا گھر بھی صاف ستھرا رہے گا۔ جاپان میں والدین بچوں کو شروع سے ہی سچ بولنے کی عادت سکھاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچے کو ڈانٹنے کی بجائے پیار سے سمجھائیں۔ اسپیشلی بچہ جب رات کو بیڈ پر سونے کے لیے آئے تو اس سے باتیں کریں، اسے بتائیں کہ بیٹا سچ بولنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اگر آپ سچ بولو گے تو لوگوں کے سامنے آپ کی عزت بڑھے گی اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ سب سے اہم بات کہ آپ اپنے بچے کو نماز اور قرآن کا عادی بنائیں، تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ انہیں صبح شام کے اذکار سکھائیں۔ آپ انہیں جتنا اللہ کے قریب کریں گی بچہ اتنا ہی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور آپ بھی سکون محسوس کریں گی۔ جاپان میں والدین بچوں کو بڑوں کی عزت کرنا سکھاتے ہیں۔ آپ بھی بچوں کو بتائیں کہ بیٹا بڑوں کی عزت کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اس سے بچے کے دل میں شروع سے ہی یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ باپ گھر آئے تو آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا اپنے پاپا کو پانی پلاؤ، اور بچوں کی عادت بنائیں کہ وہ ڈیلی آپ دونوں کے پاؤں دبائیں۔ ایسا کرنے سے بچہ خدمت کا بھی عادی ہوتا ہے۔ ادھر افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔